بہت دور ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک 8 سال کی لڑکی رہتی تھی جس کا نام عائشہ تھا۔ عائشہ بہت ہی ذہین، بہادر اور تجسس پسند لڑکی تھی۔ اسے نئی چیزیں دریافت کرنا بہت پسند تھا۔ وہ ہمیشہ کتابیں پڑھتی، سوالات پوچھتی اور دنیا کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتی۔ عائشہ کے گاؤں کے قریب ہی ایک خوبصورت سمندر تھا۔ سمندر کا پانی بالکل نیلا اور صاف تھا۔ ہر روز لہریں ساحل پر آتیں اور واپس چلی جاتیں، کبھی چھوٹی لہریں کبھی بڑی لہریں۔ عائشہ اکثر اپنے ابو کے ساتھ سمندر کے کنارے جایا کرتی تھی۔ وہ سمندر کی لہروں کو دیکھتی، گولے چنتی اور کبھی کبھی سمندری جانوروں کو دیکھ کر بہت خوش ہوتی تھی۔ سمندر میں چھوٹے کیکڑے نظر آتے، سیپیاں ملتیں اور کبھی کبھار دور سے ڈولفن کی چھلانگ بھی دکھائی دیتی۔ لیکن عائشہ کو ہمیشہ سے یہ جاننے کی تمنا تھی کہ سمندر کے نیچے کیا ہے، وہاں کون رہتا ہے، کیسی دنیا ہے، کیا واقعی وہاں مچھلیاں رہتی ہے، کیا سمندر کے نیچے بھی شہر ہے۔ یہ سارے سوالات اس کے دماغ میں گھومتے رہتے۔ ایک دن عائشہ اپنے ابو سے پوچھتی ہے، ابو، سمندر کتنا گہرا ہے اور اس کے نیچے کیا ہے؟ ابو مسکراتے ہوئے کہتے ہیں، بیٹی، سمندر بہت بہت گہرا ہے۔ اس کے نیچے ایک پوری دنیا ہے، رنگ برنگی مچھلیاں، خوبصورت مرجان، سمندری پودے اور نہ جانے کیا۔ عائشہ کی آنکھوں میں چمک آ جاتی ہے، وہ خوابوں میں کھو جاتی ہے۔ کاش میں بھی سمندر کے نیچے جا سکتی اور وہ خوبصورت دنیا دیکھ سکتی، وہ سوچتی ہے۔ ابو اس کا سر پیار سے سہلاتے ہیں اور کہتے ہیں، اللہ نے سب کچھ بنایا ہے اور ہر چیز کی اپنی خوبصورتی ہے۔ اگلے دن جمعہ کی چھٹی تھی۔ عائشہ صبح سویرے اٹھ گئی اور سمندر کے کنارے چلی گئی۔ آج وہ اکیلی تھی کیونکہ ابو کام پر چلے گئے تھے، لیکن گاؤں میں سب ایک دوسرے کو جانتے تھے اور سب محفوظ تھا۔ سمندر کنارے پہنچ کر عائشہ نے اپنے جوتے اتارے اور ریت پر چلنے لگی۔ صبح کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، لہریں آہستہ آہستہ ساحل سے ٹکرا رہی تھیں، کچھ سمندری پرندے آواز کر رہے تھے، ماحول بہت پرسکون تھا۔ عائشہ گولے چننے لگی، کچھ گولے سفید تھے، کچھ گلابی، کچھ بھورے، ہر ایک کی اپنی خوبصورتی تھی۔ وہ ان گولوں کو اپنے بیگ میں جمع کر رہی تھی کہ اچانک کچھ دور ایک چیز چمکی۔ یہ کیا ہے؟ عائشہ حیران ہوئی۔ وہ تیزی سے اس چمکتی ہوئی چیز کی طرف بھاگی۔ ریت میں ایک بہت ہی خوبصورت سیپی پڑی تھی۔ یہ سیپی عام سیپیوں جیسی نہیں تھی، اس پر نیلے، سبز اور جامنی رنگ کی چمک تھی۔ جب سورج کی روشنی اس پر پڑتی تو ایسا لگتا جیسے اس میں ستارے ہیں۔ عائشہ نے احتیاط سے سیپی اٹھائی۔ سیپی بالکل چکنی اور ٹھنڈی تھی۔ اس نے سیپی کو اپنے کان سے لگایا جیسا کہ اس نے فلموں میں دیکھا تھا، اور پھر عائشہ کو سمندر کی آوازیں سنائی دیں، لیکن یہ کوئی عام آواز نہیں تھی۔ اس میں سے ایک آہستہ سی آواز آئی، عائشہ، عائشہ، ہماری مدد کرو۔ عائشہ نے چونک کر سیپی نیچے رکھ دی۔ کون ہے؟ کون بول رہا ہے؟ وہ گھبرا گئی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا لیکن کوئی نہیں تھا۔ پھر اس نے ہمت کر کے دوبارہ سیپی اٹھائی اور کان سے لگائی۔ آواز پھر آئی، ڈرو نہیں عائشہ، میں سمندر کے نیچے سے بول رہا ہوں، ہمیں تمہاری مدد کی ضرورت ہے، ہماری دنیا خطرے میں ہے۔ عائشہ نے گہرا سانس لیا، اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میں کیسے مدد کر سکتی ہوں؟ میں تو سمندر کے نیچے نہیں جا سکتی۔ آواز نے کہا، یہ جادوئی سیپی ہے، اگر تم اس کی مدد سے سمندر میں داخل ہوگی تو تم سمندر کے نیچے سانس لے سکو گی اور ہمارے پاس آ سکو گی۔ کیا تم بہادر ہو؟ عائشہ نے سوچا، یہ تو عجیب بات ہے، لیکن اس کے اندر ایک تجسس تھا۔ وہ ہمیشہ سے سمندر کے نیچے جانا چاہتی تھی۔ عائشہ نے فیصلہ کیا، ٹھیک ہے، میں آؤں گی، لیکن مجھے کیا کرنا ہوگا؟ اس نے سیپی سے پوچھا۔ آواز نے جواب دیا، بس اس سیپی کو اپنے دل سے لگاؤ اور 3 بار کہو، سمندر کی دنیا مجھے بلاؤ، پھر سمندر میں چلی جاؤ۔ ڈرنا نہیں، میں تمہارا خیال رکھوں گا۔ عائشہ نے سیپی کو اپنے سینے سے لگایا۔ اس نے آنکھیں بند کیں اور 3 بار کہا، سمندر کی دنیا مجھے بلاؤ، سمندر کی دنیا مجھے بلاؤ، سمندر کی دنیا مجھے بلاؤ۔ اچانک سیپی اور بھی زیادہ چمکنے لگی۔
ایک نیلی روشنی عائشہ کے جسم کو گھیر گئی۔ عائشہ نے محسوس کیا کہ کچھ تبدیل ہو رہا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ سمندر کی طرف چلنے لگی۔ پہلے اس کے پاؤں پانی میں گئے۔ پانی گرم نہیں، ٹھنڈا نہیں، بالکل آرام دہ تھا۔ پھر اس کے گھٹنے، پھر کمر، پھر سینہ پانی میں گیا۔ اور پھر عائشہ نے اپنا سر بھی پانی کے اندر کر لیا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اسے سانس لینے میں کوئی مشکل نہیں ہو رہی تھی۔ وہ عام طور سے سانس لے رہی تھی جیسے زمین پر لیتی تھی۔ اس نے اپنی آنکھیں کھولیں اور جو منظر اس نے دیکھا وہ یقین سے باہر تھا۔ سمندر کے نیچے ایک بالکل نئی دنیا تھی۔ ہر طرف نیلا پانی تھا لیکن بالکل صاف تھا۔ سورج کی روشنی پانی میں سے آ رہی تھی اور سب کچھ روشن کر رہی تھی۔ چاروں طرف رنگ برنگی مچھلیاں تیر رہی تھیں۔ کچھ پیلی، کچھ نارنجی، کچھ دھاری دار، کچھ چھوٹی، کچھ بڑی۔ نیچے سمندر کی تہہ میں خوبصورت مرجان تھے، گلابی، سرخ، بنفشی، نارنجی رنگوں میں۔ سمندری پودے آہستہ آہستہ ہل رہے تھے جیسے ہوا میں درخت ہلتے ہیں۔ کچھ جیلی فش بھی تیر رہی تھیں، ان کے جسم شفاف تھے اور روشنی میں چمک رہے تھے۔ عائشہ اپنے ہاتھ ہلا کر تیرنے لگی۔ وہ پانی میں بالکل آسانی سے تیر رہی تھی جیسے پرندہ ہوا میں اڑتا ہے۔ یہ سب کتنا حیرت انگیز تھا! واہ، کتنی خوبصورت ہے یہ دنیا! عائشہ نے خوشی سے کہا۔ اور پھر وہ چونکی، اس کی آواز پانی میں بھی آ رہی تھی۔ جادوئی سیپی نے واقعی کمال کر دیا تھا۔ عائشہ جیسے جیسے گہرائی میں جا رہی تھی منظر اور بھی خوبصورت ہوتا جا رہا تھا۔ اچانک اس کے سامنے 3 مچھلیاں آئیں۔ پہلی مچھلی نارنجی رنگ کی تھی جس پر سفید دھاریاں تھیں۔ اس کا نام نیمو تھا۔ دوسری مچھلی نیلے رنگ کی تھی اور اس کی دم پیلی تھی۔ اس کا نام ڈوری تھا۔ تیسری مچھلی چھوٹی سی گلابی تھی جس پر چمکیلے موتی جیسے نقطے تھے۔ اس کا نام پرل تھا۔ السلام علیکم عائشہ، ہم جان گئے تھے کہ تم آؤ گی، نیمو نے خوشی سے کہا۔ وعلیکم السلام، عائشہ نے حیرت سے کہا۔ تم لوگ بولتے ہو؟ اور تم میرا نام کیسے جانتے ہو؟ ڈوری نے کہا، جادوئی سیپی کی طاقت سے تم ہماری زبان سمجھ سکتی ہو اور ہم تمہاری زبان سمجھ سکتے ہیں۔ اور ہاں، ہم تمہارا انتظار کر رہے تھی۔ چھوٹی پرل آگے آئی اور بولی، عائشہ، ہماری سمندری دنیا بڑے خطرے میں ہے اور صرف تم ہی ہماری مدد کر سکتی ہو۔ عائشہ سنجیدہ ہو گئی۔ کیا خطرہ ہے؟ مجھے بتاؤ، میں مدد کروں گی۔ نیمو نے سمجھایا، ہماری سمندری دنیا کا ایک خاص موتی ہے، روشنی کا موتی۔ یہ موتی ہماری پوری دنیا کو روشن اور صاف رکھتا ہے۔ اس کی وجہ سے ہمارا پانی صاف ہے، مرجان صحت مند ہیں اور سب خوش ہیں۔ ڈوری نے کہانی جاری رکھی، لیکن ایک برا اخت پوش ہے، اس کا نام شارک شیطان ہے۔ وہ بہت لالچی ہے۔ اس نے روشنی کا موتی چرا لیا ہے۔ اب ہمارا پانی گندا ہو رہا ہے، مرجان مر رہے ہیں اور سب بیمار ہو رہے ہیں۔ پرل نے آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے کہا، اگر جلد روشنی کا موتی واپس نہیں ملا تو ہماری ساری سمندری دنیا ختم ہو جائے گی۔ عائشہ کے دل میں ان چھوٹی مچھلیوں کے لیے درد آیا۔ لیکن میں تو ایک چھوٹی سی لڑکی ہوں، میں شارک سے کیسے لڑوں گی؟ نیمو نے حوصلہ دیا، تمہارے پاس کچھ ایسا ہے جو ہم میں نہیں، تمہارے پاس انسانی عقل اور ہمت ہے، اور ہم سب تمہارے ساتھ ہیں۔ مل کر ہم ضرور کامیاب ہوں گے۔ عائشہ نے فیصلہ کیا۔ ٹھیک ہے دوستو، میں تمہاری مدد کروں گی۔ چلو، پہلے مجھے پوری بات سمجھاؤ کہ یہ شارک شیطان کہاں ہے اور ہم کیا کر سکتے ہیں۔ تینوں مچھلیاں خوش ہو گئیں۔ انہیں امید نظر آنے لگی۔ تینوں مچھلیاں عائشہ کو اپنے ساتھ لے کر تیرنے لگیں۔ وہ سمندر کی گہرائی میں جا رہے تھے۔ راستے میں عائشہ نے بہت سی حیرت انگیز چیزیں دیکھیں۔ ایک جگہ سمندری گھوڑے تھے، وہ چھوٹے چھوٹے جانور جو بالکل گھوڑوں جیسے لگتے ہیں۔ وہ سمندری پودوں کے ساتھ لپٹے ہوئے تھے۔ دوسری جگہ ستارہ مچھلیاں تھیں، 5 کونوں والے ستارے جیسی۔ کچھ سرخ، کچھ نیلی، کچھ نارنجی۔ کچھ بڑے کچھوے بھی آہستہ آہستہ تیر رہے تھے۔ انہوں نے عائشہ کو دیکھ کر سلام کیا۔ آخر کار وہ ایک بہت بڑے محل کے سامنے پہنچے۔ یہ محل سونے اور چاندی کے مرجان سے بنا تھا۔ اس کی دیواریں چمک رہی تھیں۔ محل کے دروازے پر 2 بڑی مچھلیاں پہرا دے رہی تھیں۔ یہ سمندری بادشاہ کا محل ہے، پرل نے بتایا۔
بادشاہ اوشین سب سے عقلمند ہیں، وہ ہمیں بتائیں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ دروازے کھل گئے اور وہ سب اندر گئے۔ محل کے اندر اور بھی خوبصورت تھا۔ دیواروں پر قیمتی موتی جڑے ہوئے تھے جو روشنی دے رہے تھے۔ بادشاہ کے تخت کے سامنے ایک بڑی دانشمند دیکھنے والی مچھلی بیٹھی تھی۔ اس کے پیر سنہرے تھے اور آنکھیں نیلی۔ یہ بادشاہ اوشین تھے۔ آؤ بیٹی عائشہ، میں تمہارا انتظار کر رہا تھا، بادشاہ نے پیار سے کہا۔ عائشہ نے ادب سے سلام کیا۔ السلام علیکم بادشاہ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ بیٹی، تم نے بڑی ہمت دکھائی ہے کہ ہماری مدد کے لیے آئی ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں جزا دے، بادشاہ نے دعا دی۔ پھر بادشاہ نے سنجیدہ ہو کر کہا، لیکن یہ کام آسان نہیں ہے۔ شارک شیطان بہت طاقتور اور خطرناک ہے۔ وہ سمندر کی تاریک غار میں رہتا ہے جہاں کوئی نہیں جاتا۔ عائشہ نے پوچھا، لیکن بادشاہ صاحب وہ روشنی کا موتی کیوں چاہتا ہے؟ بادشاہ نے جواب دیا، وہ بہت لالچی ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اگر اس کے پاس یہ موتی ہوگا تو وہ پوری سمندری دنیا پر حکومت کر سکے گا۔ وہ نہیں سمجھتا کہ روشنی کا موتی صرف اچھے دل والوں کے لیے کام کرتا ہے۔ برے لوگوں کے ہاتھ میں یہ بیکار ہے۔ وہ پھر مسئلہ کیا ہے؟ اگر اس کے پاس بیکار ہے تو؟ عائشہ الجھن میں پڑی۔ نیمو نے سمجھایا، مسئلہ یہ ہے کہ جب تک موتی اپنی اصلی جگہ پر واپس نہیں آتا سمندر کو اس کی طاقت نہیں ملتی۔ شارک کے پاس ہونے سے بھی موتی کام نہیں کر رہا، لیکن ہمیں بھی فائدہ نہیں پہنچ رہا۔ اسی لیے سمندر گندا ہو رہا ہے۔ بادشاہ نے کہا، عائشہ بیٹی، تمہیں تاریک غار میں جانا ہوگا اور شارک سے موتی واپس لانا ہوگا۔ لیکن یاد رکھو، تشدد سے کام نہیں چلے گا۔ تمہیں عقل اور حکمت سے کام لینا ہوگا۔ بادشاہ نے عائشہ کو ایک خاص نقشہ دیا۔ یہ نقشہ تمہیں تاریک غار تک لے جائے گا۔ راستے میں بہت سی مشکلات آئیں گی، لیکن ہمت نہ ہارنا۔ انہوں نے عائشہ کو ایک اور تحفہ بھی دیا، ایک چھوٹی سی روشن مچھلی جس کا نام لاٹ تھا۔ یہ لاٹ ہے، یہ اندھیرے میں روشنی دے گی۔ لاٹ ایک چھوٹی سی مچھلی تھی جو چاندنی کی طرح چمک رہی تھی۔ اس کا پورا جسم نرم روشنی سے چمک رہا تھا۔ السلام علیکم، میں آپ کی مدد کے لیے حاضر ہوں، لاٹ نے خوشی سے کہا۔ عائشہ، نیمو، ڈوری، پرل اور لاٹ، یہ پانچوں دوست اب اپنے مشن پر نکل پڑے۔ نقشے کے مطابق انہیں پہلے مرجان کا جنگل عبور کرنا تھا۔ مرجان کا جنگل واقعی ایک جنگل کی طرح تھا۔ اونچے اونچے مرجان درختوں کی طرح تھے، کچھ سرخ، کچھ نارنجی، کچھ بنفشی۔ ان مرجان کے درمیان سے تیرنا مشکل تھا۔ ہوشیار رہنا، نیمو نے خبردار کیا۔ یہاں زہریلی مچھلیاں بھی ہیں۔ اچانک ایک بڑی زہریلی مچھلی ان کی طرف آئی۔ اس کے پر لمبے اور نوکیلے تھے۔ عائشہ گھبرا گئی۔ رکو، ڈوری چلائی۔ ہم دوست ہیں، ہم صرف گزر رہے ہیں۔ زہریلی مچھلی رک گئی اور غور سے دیکھا۔ تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ پرل نے ہمت کر کے کہا، ہم شارک شیطان سے روشنی کا موتی واپس لانے جا رہے ہیں۔ زہریلی مچھلی کی آنکھوں میں احترام آ گیا۔ واہ، بہت بہادر ہو تم لوگ۔ ٹھیک ہے، جاؤ، اللہ تمہاری حفاظت کرے، اور وہ راستہ دے گئی۔ مرجان کا جنگل عبور کرنے کے بعد انہیں گہرا گڑھا ملا۔ یہ ایک بہت گہرا سوراخ تھا جو سمندر کی تہہ میں جاتا تھا۔ نیچے بالکل اندھیرا تھا۔ ہمیں اس میں سے گزرنا ہوگا، عائشہ نے نقشہ دیکھ کر کہا۔ لاٹ آگے آئی۔ میں روشنی دوں گی، میرے پیچھے آؤ۔ لاٹ کی روشنی میں وہ سب آہستہ آہستہ گہرائی میں اترنے لگے۔ جیسے جیسے وہ نیچے جا رہے تھے اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا، پانی ٹھنڈا ہوتا جا رہا تھا۔ نیچے انہیں عجیب عجیب مخلوقات نظر آئیں، کچھ مچھلیاں جو خود روشنی دیتی تھیں، کچھ جن کے دانت بڑے تھے، کچھ جو بہت عجیب شکل کی تھیں۔ یہ گہرے سمندر کی مخلوقات ہیں، ڈوری نے سرگوشی میں کہا۔ یہ خطرناک نہیں ہیں اگر ہم ان کو تنگ نہ کریں۔ آخرکار وہ گڑھے کی تہہ میں پہنچ گئے۔ اب انہیں تیز لہروں کی سرنگ سے گزرنا تھا۔ تیز لہروں کی سرنگ ایک خطرناک جگہ تھی۔ یہاں پانی بہت تیزی سے بہتا تھا، کبھی ایک طرف سے، کبھی دوسری طرف سے۔ اگر کوئی احتیاط نہ کرے تو بہہ جائے۔ ہم سب ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑی، عائشہ نے کہا۔ لیکن مچھلیوں کے تو ہاتھ نہیں تھے۔
नीमू ने एक तदबीर सोची। हम एक लंबी समंदरी घास ले लें और सब इससे बंध जाएं। उन्होंने एक मजबूत समंदरी घास ढूंढी। सब ने अपने आप को इस घास से बांध लिया ताकि कोई भी अलग ना हो। फिर वो सुरंग में दाखिल हुए। शुरू में तो सब ठीक था, लेकिन फिर अचानक दाएं तरफ से तेज लहर आई। सब इस तरफ झक गए। फिर बाईं तरफ से लहर, फिर ऊपर से, फिर नीचे से। ये एक रोलर कोस्टर की तरह था। आयशा का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन वो हिम्मत नहीं हार रही थी। सब संभल कर, हम कर लेंगे। छोटी पर्ल बहुत डर गई थी और रोने लगी। आयशा ने इसे हौसला दिया, पर्ल बेटी ड्रो नहीं, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। लाट अपनी रोशनी और तेज कर रही थी ताकि उन्हें रास्ता नजर आए। नीमू और डोरी आगे आगे रास्ता दिखा रहे थे। तकरीबन 10 मिनट की मेहनत के बाद वो सुरंग से बाहर निकल आए। सब थक चुके थे, लेकिन खुश भी थे कि वो कामयाब हो गए। वाह, हमने कर दिखाया, नीमू ने खुशी से कहा। अब उनके सामने आखिरी रुकावट थी, तारीक पत्थरों की भूल भिलियां। ये एक ऐसी जगह थी जहां बहुत से रास्ते थे, लेकिन सिर्फ एक सही रास्ता था। अगर गलत रास्ता चुन लिया तो वापस शुरू में आ जाओगे। आयशा ने नक्शा गौर से देखा। यहां एक पहेली लिखी है, उन्होंने पढ़ा। जो रास्ता सबसे तारीक हो, वही रास्ता रोशनी की तरफ ले जाएगा। जो रास्ता आसान दुखे, वो तुम्हें गुमराह करेगा। यानी हमें सबसे तारीक रास्ता चुनना है, डोरी ने हैरत से कहा। आयशा ने सोचा, हाँ, कभी कभी मुश्किल रास्ता ही सही रास्ता होता है। उन्होंने चारों तरफ देखा। कई रास्ते थे। कुछ में हल्की रोशनी थी, एक में बिल्कुल अंधेरा था। चिल्लू ये वाला, आयशा ने अंधेरे वाले रास्ते की तरफ इशारा किया। सब थोड़े खौफजदा थे, लेकिन उन्हें आयशा पर एतमाद था। लाट आगे हो गई और अपनी रोशनी से रास्ता रोशन करने लगी। ये रास्ता लंबा और तंग था। दोनों तरफ बड़े बड़े पत्थर थे। कभी कभार अजीब आवाजें आती थीं जो डरावनी थीं। ये आवाजें क्या हैं? पर्ल डर कर पूछती। ये सिर्फ पानी की आवाज है जो पत्थरों से टकरा कर आ रही। कोई बात नहीं, आयशा ने समझाया। आखिरकार एक मोड़ के बाद उन्हें सामने रोशनी नजर आई। वो भूल भिलियां से बाहर निकल आए और अब उनके सामने था तारीक गार, शार्क शैतान का घर। तारीक गार बहुत बड़ी और खौफनाक थी। इसका मुंह ऐसा लग रहा था जैसे किसी बड़े इफरीत का मुंह हो। गार के बाहर समंदरी काई और सड़े हुए पौधे थे। आयशा ने गहरा सांस लिया। दोस्तों, अब हमें बहुत होशियार रहना होगा। शार्क बहुत खतरनाक है। नीमू ने कहा, आयशा तुम यहां ठहरो, हम पहले जाकर देखते हैं कि शार्क कहाँ है। लेकिन आयशा ने इनकार किया। नहीं, हम साथ हैं, साथ रहेंगे। अल्लाह पर भरोसा करो। वो सब आहिस्ता आहिस्ता गार में दाखिल हुए। अंदर और भी अंधेरा था। लाट की रोशनी ही उनका सहारा थी। गार के अंदर हड्डियां बिखरी हुई थीं, टूटी हुई चीजें थीं। ये मंजर डरावना था। अचानक गार की गहराई से एक भारी आवाज आई। कौन है जो मेरी गार में दाखिल होने की जुर्रत कर रहा है? ये शार्क शैतान की आवाज थी। आवाज इतनी खौफनाक थी कि पानी में कपकपी आ गई। फिर अंधेरे में से एक बहुत बड़ा साया निकला। ये शार्क शैतान था। वो एक बहुत बड़ी शार्क थी, तकरीबन 10 फुट लंबी। इसके दांत तेज और बड़े थे। आंखें सुर्ख थीं। पूरा जिस्म नीले और सलेटी रंग का था। छोटी मछलियां डर कर आयशा के पीछे छप गईं। लेकिन आयशा ने हिम्मत नहीं हारी। मेरा नाम आयशा है। मैं रोशनी का मोती वापस लेने आई हूं, आयशा ने पुख्ता आवाज में कहा। शार्क शैतान हंसा। हा हा हा, एक छोटी सी इंसानी बच्ची और चंद नन्ही मछलियां, तुम मेरे सामने आने की जुर्रत कर रहे हो? आयशा ने कहा, ये मोती अब का नहीं है। ये पूरी समंदरी दुनिया की मलकियत है। इसे वापस कर दें। शार्क गुस्से में आ गया। ये अब मेरा है। मैं इससे पूरी समंदरी दुनिया पर हुकूमत करूंगा। आयशा ने समझाया, लेकिन ये मोती बुरे लोगों के लिए काम नहीं करता। आपको इससे कुछ फायदा नहीं होगा। सिर्फ समंदर तबाह होगा।
मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, शार्क चलाया। अगर मैं हुकूमत नहीं कर सकता तो कोई नहीं करेगा। अब भाग जाओ यहां से वरना मैं तुम सबको खा जाऊंगा। आयशा ने दिमाग दौड़ाया। लड़ने से काम नहीं बनेगा। शार्क बहुत ताकतवर है। अक्ल से काम लेना होगा। अचानक आयशा को एक ख्याल। आयशा ने शांत आवाज में कहा, शार्क साहिब अब बहुत ताकतवर हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या अब वाकई समझदार भी है? शार्क को ये सुनकर हैरानी हुई। क्या मतलब? आयशा ने कहा, मैंने सुना है कि समंदर में सबसे समझदार मखलूक डॉल्फिन है, शार्क नहीं। ये सुनकर शार्क का गुरूर बेदार हो गया। क्या कहा? मैं सबसे ज्यादा समझदार हूं? डॉल्फिन तो कुछ भी नहीं। आयशा ने कहा, अगर आप वाकई समझदार हैं तो अब जानते होंगे कि असल ताकत में नहीं समझ में है। हाँ मैं जानता हूं, शार्क ने जोश में आकर कहा। आयशा ने पूछा, तो फिर मुझे बताएं, अगर आपके पास ये मोती है लेकिन ये काम नहीं कर रहा और इसी वजह से सारा समंदर गंदा हो रहा है तो आपका क्या फायदा? शार्क कुछ देर सोचता रहा। आयशा ने आगे कहा, जब समंदर गंदा हो जाएगा तो कोई मछली नहीं बचेगी। जब कोई मछली नहीं बचेगी तो अब क्या खाएंगे? अब भी भूखे मर जाएंगे। शार्क ने सोचा। ये बात तो सही थी। आयशा ने कहा, लेकिन अगर आप ये मोती वापस कर दें तो समंदर फिर से साफ हो जाएगा। मछलियां सेहतमंद होंगी। आपको खाने को मिलेगा। और सब आपको हीरो मानेंगे। हीरो? शार्क को ये लफ्ज़ पसंद आया। आयशा ने कहा, हाँ। सोचें, अभी सब अब से डरते हैं और नफरत करते हैं। लेकिन अगर आप ये मोती वापस कर दें तो सब अब से मोहब्बत करेंगे। आपको सलाम करेंगे। आपकी इज्जत करेंगे। शार्क की सोच में तब्दीली आने लगी। आयशा ने आखिरी दलील दी, और सबसे बड़ी बात, अल्लाह ताला उन लोगों को पसंद करते हैं जो दूसरों की मदद करते हैं, न कि उनको तकलीफ देते हैं। ये सुनकर शार्क के दिल में कुछ बदल गया। इसने कभी यूं नहीं सोचा था। शार्क शैतान खामोश हो गया। वो गहरी सोच में पड़ गया। इसने अपनी सारी जिंदगी के बारे में सोचा। वो हमेशा अकेला रहा था। कोई इसका दोस्त नहीं था। सब इससे डरते थे। वो सोचता था कि ताकत से वो सब कुछ हासिल कर सकता है। लेकिन आज इस छोटी सी लड़की ने इसे वो सबक दिया जो किसी ने नहीं दिया था। आखिरकार शार्क ने कहा, तुम सही कह रही हो। इसकी आवाज में पहली बार नरमी थी। सबको हैरानी हुई। शार्क ने आगे कहा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी गलत तरीके से गुजारी। मैंने सोचा कि ताकत ही सब कुछ है। लेकिन मैं हमेशा अकेला और नाखुश रहा। आयशा की आंखों में आंसू आ गए। अभी भी देर नहीं हुई। आप अब भी अच्छे बन सकते हैं। शार्क ने अपने मुंह से रोशनी का मोती निकाला। ये मोती बहुत खूबसूरत था, सफेद और चमकदार, जिससे नर्म रोशनी निकल रही थी। ये लो। ये तुम्हारा मोती। शार्क ने मोती आयशा को दे दिया। जैसे ही मोती आयशा के हाथ में आया, पूरे गार में रोशनी फैल गई। मोती इतना तेज चमका कि सबको आंखें बंद करनी पड़ीं। और फिर एक हैरत अंगेज बात हुई। मोती की रोशनी से शार्क के जिस्म पर भी चमक आ गई। शार्क की सुर्ख आंखें नीली हो गईं। इसका डरावना चेहरा नर्म हो गया। मैं कुछ मुख्तलिफ महसूस कर रहा हूं, शार्क ने हैरानी से कहा। मेरे दिल में एक सुकून है जो मैंने कभी महसूस नहीं किया। आयशा मुस्कुराई। ये मोहब्बत और नेकी का एहसास है। नीमू, डोरी और पर्ल जो पहले डर कर छुपे हुए थे अब बाहर आए। पर्ल ने हिम्मत करके कहा, क्या आप वाकई बदल गए हैं? शार्क ने सर झुकाया। हाँ छोटी दोस्त, मैंने जो कुछ किया इस पर मुझे शर्मिंदगी है। क्या तुम सब मुझे मुआफ कर दोगे? सब ने एक दूसरे को देखा और फिर मुस्कराए। आयशा ने कहा, हम सब आपको मुआफ करते हैं। अल्लाह भी उन्हें पसंद करते हैं जो अपनी गलती मान लें। शार्क की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। शुक्रिया बहुत बहुत। चिल्लू, अब हमें जल्दी से ये मोती वापस ले जाना है, डोरी ने कहा। शार्क ने कहा, मैं तुम्हें वापस ले जाता हूं। मैं तेज तरीन तैराक हूं। तुम सब मेरी पीठ पर बैठ जाओ। ये एक हैरत अंगेज तजवीज़ थी।
عائشہ اور سب چھوٹی مچھلیاں شارک کی چوڑی پیٹھ پر بیٹھ گئے۔ تیار ہو چلو، شارک نے کہا اور وہ تیزی سے تیرنے لگا۔ شارک واقعی بہت تیز تھا۔ جو راستہ آتے وقت گھنٹوں میں طے ہوا تھا، واپسی میں وہ منٹوں میں طے ہو گیا۔ وہ تیز لہروں کی سرنگ سے گزرے، اس بار شارک کی طاقت سے بہت آسانی سے۔ وہ گہرے گڑھے سے گزرے، شارک تیزی سے اوپر اٹھ گیا۔ وہ مرجان کے جنگل سے گزرے، سب حیران ہو کر دیکھتے رہے کہ شارک شیطان دوستوں کے ساتھ ہے۔ آخرکار وہ سمندری بادشاہ کے محل پر پہنچے۔ جب محل کے پہرے داروں نے شارک کو دیکھا تو وہ گھبرا گئے۔ حملہ! شارک شیطان آ گیا۔ لیکن عائشہ نے چلا کر کہا، رکو، وہ اب ہمارا دوست ہے۔ اور دیکھو، ہم روشنی کا موتی لے کر آئے ہیں۔ موتی کی چمک دیکھ کر سب کی آنکھیں کھل گئیں۔ بادشاہ اوشین خود باہر آئے۔ یہ کیسے ممکن ہوا؟ بادشاہ حیران تھے۔ عائشہ نے پوری کہانی سنائی، کیسے انہوں نے تاریک غار کا سفر کیا، کیسے شارک سے مقابلہ ہوا، اور کیسے محبت اور سمجھداری سے شارک کا دل بدل گیا۔ بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عائشہ بیٹی، تم نے طاقت سے نہیں بلکہ محبت سے جیت حاصل کی۔ یہ سب سے بڑی جیت ہے۔ بادشاہ نے روشنی کا موتی عائشہ سے لیا اور اسے اس کی اصلی جگہ پر رکھا، محل کے وسط میں ایک خاص ستون پر۔ جیسے ہی موتی اپنی جگہ پر رکھا گیا، ایک زبردست روشنی پھوٹی۔ یہ روشنی پوری سمندری دنیا میں پھیل گئی۔ سمندر کا گندا پانی صاف ہونے لگا۔ مردہ مرجان پھر سے رنگین ہو گئے۔ بیمار مچھلیاں صحت یاب ہو گئیں۔ سمندری پودے پھر سے ہرے ہو گئے۔ معجزہ! یہ معجزہ ہے، سب مچھلیاں خوشی سے چلائیں۔ پوری سمندری دنیا میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ہر طرف سے مچھلیاں، کچھوے، ڈولفن، آکٹوپس، سٹار فش، سب بادشاہ کے محل میں جمع ہونے لگے۔ بادشاہ نے اعلان کیا، آج ہماری سمندری دنیا بچ گئی۔ اور یہ سب ممکن ہوا عائشہ کی بہادری، نیمو کی وفاداری، ڈوری کی حوصلہ افزائی، پل کی محبت، لاٹ کی رہنمائی، اور شارک کی توبہ سے۔ سب نے تالیاں بجائیں۔ پھر کچھ حیرت انگیز ہوا، شارک کے نام کے ساتھ او شیطان کا لفظ ختم ہو گیا۔ اب اسے صرف او شارک کہا جائے گا۔ بادشاہ نے شارک کو بلایا۔ شارک، تم نے اپنی غلطی مانی اور بدل گئے۔ کیا تم اب سمندری دنیا کے محافظ بننا چاہو گے؟ شارک نے عاجزی سے کہا، میرے لیے یہ بہت بڑا اعزاز ہوگا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب میں سمندر کی حفاظت کروں گا۔ پوری سمندری دنیا نے جشن منایا۔ مچھلیوں نے رقص کیا، ڈولفن نے چھلانگیں لگائیں، سمندری گھوڑوں نے خوشی کے گیت گائے۔ جشن کے بعد عائشہ نے کہا، بادشاہ صاحب، اب مجھے واپس جانا ہوگا۔ میرے ابو پریشان ہو رہے ہوں گے۔ بادشاہ نے سمجھدار ہو کر کہا، ہاں بیٹی، تمہارا کہنا ٹھیک ہے۔ لیکن جانے سے پہلے ہم تمہیں کچھ تحائف دینا چاہتے ہیں۔ بادشاہ نے عائشہ کو ایک خوبصورت ہار دیا جو سمندری موتیوں سے بنا تھا۔ یہ تحفہ ہماری طرف سے۔ جب بھی تم اسے پہنو گی، تمہیں ہماری یاد آئے گی۔ نیمو، ڈوری اور پرل نے بھی تحفے دیے، خوبصورت سیپیاں اور رنگین مرجان کے ٹکڑے۔ لاٹ نے کہا، عائشہ، تم نے مجھے سکھایا کہ چھوٹی روشنی بھی تاریکی کو دور کر سکتی ہے۔ شارک آگے آیا، عائشہ، تم نے مجھے نیا جیون دیا۔ تم نے مجھے سکھایا کہ محبت طاقت سے زیادہ طاقتور ہے۔ میں کبھی تمہیں نہیں بھولوں گا۔ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں بھی تم سب کو کبھی نہیں بھولوں گی۔ سب نے ایک دوسرے کو گلے لگایا۔ پھر جادوئی سیپی نے پھر سے چمکنا شروع کیا۔ ایک نیلی روشنی نے عائشہ کو گھیر لیا۔ الوداع دوستو۔ اللہ حافظ، عائشہ نے ہاتھ ہلایا۔ خدا حافظ عائشہ۔ کبھی ہمیں بھولنا مت، سب نے چلا کر کہا۔ اور پھر عائشہ آہستہ آہستہ اوپر جانے لگی، سمندر کی گہرائی سے، روشنی کی طرف، سطح کی طرف۔ جب عائشہ کا سر پانی سے باہر آیا تو اسے احساس ہوا کہ وہ واپس سمندر کے کنارے پر ہے۔ سورج ابھی بھی آسمان میں تھا، جیسے وقت ہی نہیں گزرا۔ اس کے ہاتھ میں ابھی بھی وہ جادوئی سیپی تھی اور گلے میں سمندری موتیوں کا ہار۔ تو یہ سب سچ تھا، عائشہ نے خوشی سے کہا۔ وہ گھر کی طرف بھاگی۔ ابو گھر پر تھے۔ ابو، ابو، آپ کو پتہ ہے میں کہاں تھی؟ عائشہ نے پوری کہانی سنائی۔
ابو نے پیار سے سر پر ہاتھ رکھا۔ واہ بیٹی، کیا خوبصورت تجربہ ہے! عائشہ نے پوچھا، ابو کیا آپ کو یقین ہے؟ ابو نے کہا، بیٹی اللہ کی بنائی ہوئی دنیا میں ہر چیز ممکن ہے، اور یہ جو تحفے تمہارے پاس ہیں یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ سب سچ تھا۔ اس رات عائشہ نے اپنے بستر پر لیٹ کر سوچا، اور اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتے ہیں؟ پہلا سبق، ہمت اور حوصلہ سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ عائشہ نے ڈر کر بھاگا نہیں بلکہ ہمت سے کام لیا۔ دوسرا سبق، عقل اور سمجھداری طاقت سے بڑھ کر ہے۔ عائشہ نے لڑائی سے نہیں بلکہ پیار اور سمجھ سے شاک کو بدل دیا۔ تیسرا سبق، کوئی بھی برا انسان اچھا بن سکتا ہے اگر اسے صحیح راستہ دکھایا جائے۔ شاک برا تھا لیکن محبت نے اسے بدل دیا۔ چوتھا سبق، مل جل کر کام کرنے سے ہر مشکل حل ہو جاتی ہے، اکیلے کوئی کامیاب نہیں ہوتا۔ پانچواں سبق، فطرت اور سمندر کی حفاظت کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ چھٹا سبق، ہمیشہ نیک کام کریں، اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرتے ہیں۔ تو بچوں، آج کی یہ کہانی یاد رکھنا، ہمیشہ بہادر بنو، ہمیشہ نیک بنو، اور ہمیشہ دوسروں کی مدد کرو۔ اللہ حافظ، خوابوں میں ملیں گے۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا پیارا بھائی ندیم انمول۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے، میں بچوں کی کارٹون ویڈیوز اور بہت اچھی ویڈیوز بناتا ہوں جس سے بچوں کو سبق ملتا ہے۔